وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت و احترام معزز محترم سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ احباب کے سامنے میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کے خطبہ کے اندر بھی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سامعین محترم، کوئی بھی بندہ چاہے وہ کسی بھی مذہب یا مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور اپنے مسلک اور مذہب کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے اور نظریے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کسی نہ کسی موڑ پہ ان دو چیزوں کی وجہ سے
وہ اپنا مسلک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو ہی جاتا ہے۔ ایک چیز تو ہے، مگر اس چیز کے ذریعے جو اپنا مسلک تبدیل کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی نہیں ہے جو اس وجہ سے اپنے مسلک اور مذہب کو تبدیل کر لیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کا مال، دولت، اقتدار، اس چیز کے ذریعے اور اس کی وجہ سے ان کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کو، مسلک کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا بندہ یا مسلک کا بندہ جب اس بندے کو اپنے ہی مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے تو پھر اس کے دعوت دینے پر، اس کی باتوں پر اور دعوت دینے والے کے جو دلائل اس نے سنے ہوتے ہیں ان دلائل پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی چھان بین کرتا ہے، تو پھر اگر اس کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی جس بندے نے مجھے دعوت دی ہے اس بندے کا مسلک جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا عقیدہ اور نظریہ اچھا ہے اور وہ مذہب صحیح ہے، تو بندہ اس غور و فکر کرنے کے بعد اپنے مذہب کو اور مسلک کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جب میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے تو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کی توحید سنائی، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی دعوت جب دی میرے محبوب نے، تو وہ جو لوگ تھے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی پکار کرنے والے اور طرح طرح کے معبود ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا، ہبل اور بہت سارے معبود، ہر کام کے لیے اور ہر چیز کے عطا کرنے کے لیے انہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں۔ تو وہ اتنے آسانی کے ساتھ تو ماننے والے نہیں تھے، اتنی آسانی کے ساتھ تو میرے محبوب پیغمبر کی دعوت اور دلائل پہ غور و فکر کرنے والے نہیں تھے۔ تو میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو میرے آقا کو نشانیاں عطا فرمائی تھی، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے عطا کی تھی تاکہ ان معجزات کو دیکھ کے یہ کفار و مشرکین غور و فکر کرنے والے بن جائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جب میرے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے لوگوں کو، میرے پیغمبر کے ہاتھ سے بے شمار معجزات کا اظہار ہوا، تو اس کے بعد معجزات دیکھنے والوں میں اور بعد میں آنے والے جنہوں نے معجزات سن رکھے ہیں ان میں 3 قسم کے گروہ پیدا ہو گئے۔ 2 گروہ ایسے ہیں جو ان معجزات کو مانتے ہیں کہ واقعہ ہی معجزات جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، حق سچ پہ مبنی ہوتا ہے، اور ان میں تیسرا گروہ جو ہے وہ سرے سے معجزات کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ معجزات کا منکر ہے۔ یہ 3 گروہ ہیں، 2 ماننے والے ہیں اور ایک جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ اب جس گروہ نے انکار کر دیا معجزات کا کہ معجزات سرے سے ہیں ہی نہیں، یہ جو خرق عادت اور خلاف عادت کام
جو ظاہر ہوتے ہیں نبی کے ہاتھ پہ یا ولی کے ہاتھ پہ معجزہ اور کرامت کہلاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو جنہوں نے انکار کیا تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے نا۔ معجزات کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث رسول اللہ میں بھی ہے، اور جو قرآن و حدیث کا منکر ہو وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ تو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیجئے۔ 3 گروہوں میں سے ایک سائڈ پہ ہو گیا، باقی کتنے رہ گئے جی؟ 2 گروہ۔ یہ دونوں گروہ ماننے والے ہیں کہ معجزات کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ اب ان میں سے ایک گروہ حق پر ہے اور دوسرا گروہ باطل پر ہے۔ آپ پوچھیں گے جب دونوں ماننے والے ہیں، دونوں معجزات کو مانتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں، تو ایک حق پر کیسے ہوا اور دوسرا باطل پر کیسے ہوا؟ ایک راہ راست پہ کیسے ہے اور دوسرا گمراہ کیسے ہے؟ سوال تو بنتا ہے۔ جب دونوں مانتے ہیں تو ایک حق پہ کیسے ہے؟ اب ان دونوں کے ماننے میں فرق ہے۔ آپ احباب کو یاد ہوگا، تقریباً یہ 4تھا جمعہ ہے اس موضوع پہ، تو پہلے خطبہ میں جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کو ایک بات سمجھائی تھی کہ معجزہ جو ہوتا ہے ہاتھ اس میں نبی کا ہوتا ہے اور کام کرنے والا اللہ ہوتا ہے، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ معجزے کا فاعل اللہ کی ذات ہے، کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ جو 2 ماننے والے گروہ ہیں نا، دونوں برحق کہتے ہیں معجزے کو، مگر ایک گمراہ ہے دوسرا ہدایت والا ہے۔ تو وہ گمراہ کیسے ہوا حالانکہ معجزے کو مانتا ہے؟ گمراہ ہونے کا جو چیز سبب بنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معجزے کو برحق بھی مانتا ہے اور معجزے کا فاعل خود نبی کو مانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ گمراہ ہوا۔ اور جو ہدایت والا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ برحق ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، مگر معجزے کا فاعل اللہ کی ذات ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا وہ ہدایت والا، اور جو معجزے کو ماننے کے باوجود معجزے کا فاعل بھی نبی کو مانے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اب 2 گروہ گئے، ایک رہ گیا، کیونکہ شرک عام ہو چکا ہے۔ آج کل کے زمانہ میں بھی بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو مختلف معجزات عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کچھ معجزات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز کی حیت کو بدل دیا جاتا ہے، ایسی چیز کہ جب وہ نبی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس کی اصلیت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ تو یہ اصلیت کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نہ کہ کوئی اللہ کی مخلوق بدل سکتی ہے۔ تو جو بندہ کہے کہ اصلیت کو بدلنے والا نبی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا نا۔ معجزے کا فاعل نبی کو کہہ دیا۔ اب کچھ ایسے معجزات ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے پچھلے جمعہ کو ذکر کیا تھا، ان کا وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کا ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو جو راہ راست پر ہیں، ہدایت والے ہیں، معجزے کو ماننے والے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاتھ نبی کا ہوا کرتا تھا، برکتیں ڈالنے والی ذات اللہ کی، اور جو کہے کہ نبی نے خود برکت ڈالی وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ کچھ ایسے معجزات ہیں، پچھلے جمعے تو ذکر نہیں ہو سکا، وقت کی قلت تھی، آج انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ میرے محبوب پیغمبر نے غیب کی باتیں بتائی ہیں۔ جو انسانوں سے غیب میں تھا، میرے محبوب پیغمبر نے وہ غیب کی باتیں بتائیں، اور جو راہ راست پر ہے، ہدایت والا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ وہ میرے محبوب پیغمبر سے بھی غیب میں تھا، امت سے بھی غائب میں تھا۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو اطلاع دے دی جس کا نام ہے اطلاع علی الغیب۔ تو میرے محبوب پیغمبر نے غیب کی خبر بتائی، پیشن گوئی فرمائی، تو وہ کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، مگر کس کے حکم سے؟
اور کس کے بتانے سے میرے محبوب کو پتہ چلا اور میرے محبوب پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی؟ اللہ کے۔ اور جو بندہ آپ کہے کہ نبی خود اپنے ذاتی طور پہ جانتے تھے تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ معجزات کے اظہار کے بعد 3 گروہ پیدا ہوئے، 2 گروہ ماننے والے، 1 گروہ انکار کرنے والا۔ انکار کرنے والا کافر ہو گیا، باقی بچے 2 گروہ۔ 1 گروہ ان میں سے وہ ہدایت والا، سیدھے راستے پہ چلنے والا، جو یہ کہتا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کام کرنے والا اللہ ہے، وہ راہ راست پہ ہے۔ اور جو کہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کام خود نبی کرتا ہے، اللہ کا دخل عمل نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو پتہ چلا صحیح لائن پہ وہی ہو سکتا ہے جو معجزہ کو مانے بھی صحیح اور معجزے کے فاعل اللہ کو مانے، وہ راہ راست پہ ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ احباب کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر کروں گا، ساتھ میں قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کروں گا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات پیش کروں گا۔ یہ برکت دینے والے معجزات تو اس پہ برکت والی آیت، ٹھیک ہے۔ اطلاع علی الغیب کے معجزات، اس پہ علم غیب کی آیت، ٹھیک ہے۔ جن معجزات کے ذریعے اللہ شفا دیتے ہیں تو شفا دینے والی آیت، کہ شفا دینے والا کون ہے، ایک آیت سناؤں گا، اس کا ترجمہ سناؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ یہ کام اللہ کا ہے، اور جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے سینے پاک پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات اس اللہ کی ذات ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں پہ شہنشاہ اللہ کی ذات ہے۔ برکت دینے والی بھی اللہ کی ذات، کیونکہ ساری کائنات کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہ برکت اللہ دیتا ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر کے معجزات کو، میرے پیغمبر اپنے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں، چیز کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ دیکھنے والے سمجھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں برکت ہے، نبی ہی چیز کے اندر برکت پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن اور میرے محبوب پیغمبر نے خود فرما دیا ہے، کائنات کے لوگوں جو بات بھی ایسی سنو جو قرآن سے ٹکرا جائے، سمجھ لو میں محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اگر حدیث مبارکہ میں سے کوئی بندہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ چیزوں کے اندر برکت ڈالنے والے ہمارے نبی ہیں، رزق کے اندر برکت ڈالنے والے ہمارے نبی ہیں، اولاد کے اندر برکت پیدا کرنے والے ہمارے نبی ہیں، سب سے پہلے رجوع کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کی طرف کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شیء قدیر۔ اگر بندے کو مغالطہ ہو گیا کہ نبی کے ہاتھ سے معجزہ دیکھ کے بندہ بھٹک گیا کہ نبی ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں نانا کائنات کے لوگوں، میں اللہ کا نبی سب کچھ کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اس اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کے پیارے صحابی حافظ الحدیث ہیں، میرے پیغمبر کی حدیثوں کو حفظ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے ابو ہریرہ، سب سے زیادہ پیغمبر کی حدیثیں ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والا ابو ہریرہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے زمانہ کے اندر جو زندگی میں نے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو کے بسر کی ہے، اس زندگی کے اندر میں ابو ہریرہ پہ تین بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ پوچھنے والا سوال کرتا ہے ابو ہریرہ وہ تین بڑی مصیبتیں کون سی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سب سے بڑی مصیبت جو میں ابو ہریرہ پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے محبوب پیغمبر کا وصال ہوا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، میرے محبوب پیغمبر ہمیں جدائی دے کے چلے گئے، میرے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑ کے آخرت کے اندر چلے گئے، میرے محبوب پیغمبر ہماری رفاقت توڑ کے اللہ سے جا ملے ہیں۔ فرمایا بڑا دکھ ہوا ابو ہریرہ کو، اس سے بڑی مصیبت ابو ہریرہ پہ کوئی نہیں آنی۔ دوسری مصیبت کہنے لگے حضرت عثمان کی شہادت والا دکھ بہت زیادہ ابو ہریرہ کو ہے، حضرت عثمان کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کے ظالموں نے شہید کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ دوسری بڑی مصیبت میں ابو ہریرہ پہ آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیسری مصیبت یہ ہے کہ میرا توشہ دان گم ہو گیا، میرا تھیلا گم ہو گیا۔ میرا تھیلا اس وقت وہ تھیلا ہوا کرتا تھا جس طرح آج ہم ٹفن لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اس کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اس طرح اس معاشرہ میں، اس دور میں، اس زمانہ میں چمڑے کے تھیلے ہوا کرتے تھے جن کو توشہ دان کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ پہ مصیبت تیسری آئی ہے کہ میرا تھیلا گم ہو گیا۔ پوچھنے والا کہتا ہے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ باقی دو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی وفات بھی دکھ دے سکتی ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا بھی دکھ ہو سکتا ہے، دنیا کی چیزیں تو گم ہوتی رہتی ہیں، یہ تھیلے کا کیا